حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نکلے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس سے پہلے اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے، ان کو صدقے کا حکم دیا، تو عورتوں نے اپنے ہار اور بالیاں وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں بطور صدقہ ڈالیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عورتوں کے لیے زیور کے لیے مختلف احادیث نقل کی، کانوں میں بالیاں، اسی طرح گلے میں ہار، بازو میں چوڑیاں، کنگن، اسی طرح پاؤں میں کنگن، یہ خواتین کے لیے سونا چاندی، اور اسی طرح سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات، لوہا، تانبا وغیرہ کسی طرح کا بھی زیور استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ زیور ایک تو بجنے والا نہ ہو، گھنگرو وغیرہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ باہر چلے تو آواز آئے، اور دوسرا یہ کہ زیور جو ہے، جو زینت ہے، وہ خاوند کے سامنے اور گھر کے رشتہ داروں کے سامنے ظاہر ہو جو اس کے محرم ہیں۔ باہر نکلے گی تو باپردہ نکلے گی، زینت کو ظاہر نہیں کرے گی، باہر زینت کو چھپانے کا حکم ہے، ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ باہر اپنے آپ کو، اپنی زیور کو چھپانا ہے۔ البتہ خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرتے ہیں تو یہ عورت کے لیے زیورات استعمال کرنا جائز ہے۔ ابتدائی اسلام میں منع تھا، احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن پہننے والوں کے لیے، اسی طرح بالیاں پہننے، گلے میں ہاتھ ڈالنے والوں کے لیے جہنم کی وعید بیان کی تھی کہ جو چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کا کڑا پہنائے تو وہ سونے کا زیور پہنائے۔ اس طرح کی مختلف احادیث ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد یہ احادیث منسوخ ہو گئی۔ یہ احادیث ان عورتوں کے لیے ہیں یا مال کی سزا، مال جمع کرنے کی سزا جو قرآن مجید میں یا احادیث میں موجود ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مال کا، زیور کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے، کوئی مستحق نظر آتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو جو مال کا حق ادا کرتے ہیں یا جو خواتین زیور کا زکوٰۃ ادا کرتی ہیں تو ان کے لیے وعید نہیں ہے۔ جو جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے زیور پر یا مال جمع کرنے پر، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زیور خواتین رکھتی ہیں لیکن سالانہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، یا جو مال کوئی بندے کو اللہ نے تجارت میں حلال مال بہت دیا، وہ جمع کرتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو جتنا زیادہ جمع کرے اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ گناہ گار تب ہوگا جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یا کوئی مستحق اسے نظر آیا تو یہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مدد کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی ایسا مستحق نظر آتا ہے جس کی یہ مدد کر سکتا ہے اور اگلا شدید مجبور ہے تو اس کی مدد کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر فرمایا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے حق میں غرباء کا حق ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی۔ مانگنے والا کہ جو آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، یا میرا والد بیمار ہے، یا میری بیٹا بیمار ہے، کوئی محلے دار، کوئی دوست آپ سے اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ یہ عادتاً مانگنے والے مراد نہیں ہیں۔ اور محروم وہ مراد ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب ہے یا اس کی فلاں ضرورت ہے، وہ مانگتا نہیں ہے تو بغیر مانگے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ مالدار کے حق میں اللہ نے غرباء کے لیے حق رکھا ہے۔ تو اسی طرح جو خواتین مالدار ہیں جن کے پاس زیور ہے، اگر وہ مال کا حق ادا کرتی ہیں تو وہ مجرم نہیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کا یہاں ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید والے دن اشراق کی نماز اور دیگر نوافل ثابت نہیں ہیں، اسی وجہ سے عید والے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھنے تک نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلے اور عیدگاہ میں جا کر صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھائیں، نہ پہلے نفل پڑھے نہ عید کے بعد نفل پڑھے۔ عیدگاہ میں بھی نفل نہیں پڑھنا، وہ جائز نہیں ہے، بعد میں گھر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر خطاب کیا تھا، عید والے دن نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے تو پہلے مردوں پر خطاب کیا، پھر مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر عورتوں کے پاس چلے گئے۔ عبداللہ بن عباس بچے ہوتے تھے، اس وجہ سے یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کو واعظ و نصیحت کی،
اور وعظ و نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے تھے، موجود ہوتے تھے، تو عورتیں پھر انہوں نے وہاں اپنا صدقہ زکوٰۃ خیرات ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ خیرات کی ترغیب دیتے، کسی ایک کے لیے دیتے تو موجود ہوتا اس کے حوالے کر دیتے، کسی ایک کے لیے نہ دیتے تو اس طرح مال اکٹھا ہوتا تو پھر جو مستحق ہوتا اس پر تقسیم کر دیتے۔ تو عید والے دن بھی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات اس طرح اکٹھا کیا، پھر ضرورت مندوں میں غرباء میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ ایک دن خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جمعہ پڑھنے آیا تو وہ بڑی بری حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑا کر دیا کہ تو کھڑا ہو جا تاکہ سب دیکھیں، اور ساتھ حکم دیا لوگوں کو کہ اس کی مدد کرو۔ کسی نے کپڑے دیے، کسی نے پیسہ دیا، جتنی ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ تعاون کرو، تو وہ اس کے پاس جو جمع تھا اس میں سے وہ بھی صدقہ کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا، اسے منع کیا کہ تجھے تو دے رہے ہیں، تو آگے کیوں دیتا ہے؟ کہ صدقے کی ترغیب لوگوں کو دے رہا ہوں کہ تجھے دیں، تو آگے سے نہ ادا کر، تو اپنی ضرورت پوری کر۔ تو جو مستحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار محفل میں کسی کو دیکھتے تو اس کے لیے پھر ساتھیوں کو، صحابہ کو ترغیب دے دیتے کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے، اس کا خیال کرو، تو صحابہ حسب طاقت پھر اس کی مدد کرتے تھے۔ تو عید والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے صدقہ خیرات جمع کیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا بچھا کر وہ جمع کیا اور پھر غرباء میں تقسیم کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا